پاکستان کا سیمی فائنل کھیلنے کا خواب ٹوٹ گیا۔ نیوزی لینڈ ورلڈ کپ سیمی فائنل کھیلنے والی گاڑی میں سوار انگلینڈ نے پہلے کھیل کر بابر 11 کو رن ریٹ کے جال میں پھنسایا، 337 رنز بنا کر جیت کو بھی ناممکن بنایا۔ ہدف کے تعاقب میں ٹیم کی کوئی حکمت عملی نظر نہ آئی۔ تیز کھیلنے کے چکر میں اوپنرز نے ابتدا میں ہی وکٹس گنوا دی۔ عبداللہ شفیق 0 اور فخر زمان 1 رن بنا کر چلتے بنے۔ بابر اعظم کا بلہ ورلڈ کپ میں رنز اگلنا ہی بھول گیا۔ ٹیم کپتان اہم میچ میں بھی صرف 38 رنز بنا سکے۔ محمد رضوان کی 36 رنز بنا کر ہی بس ہو گئی۔ قومی ٹیم کی کل سے ہی وطن واپسی ہوگی۔ کچھ کھلاڑی صبح، باقی شام کو دبئی روانہ ہوں گے۔ ورلڈ کپ میں ناکام شاہین دبئی سے اپنے اپنے شہروں کو پرواز بھریں گے۔ قومی ٹیم کی بدتر کارکردگی نے پی سی بی کو ہلا کر رکھ دیا۔ کرکٹ کے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ متحرک۔ پی سی بی ہیڈ کوارٹرز میں آئندہ ہفتے سے اہم مشاورت کا آغاز ہوگا۔ ریڈ بال اور وائٹ بال کے لیے الگ الگ کپتان بھی مشاورتی ایجنڈے میں شامل۔ کوچنگ سٹاف میں تبدیلی اور معاہدوں پر قانونی مشاورت کا امکان۔ کوچنگ کے لیے جسٹن لنگر کا نام بھی لیا جانے لگا۔ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف سابق کپتانوں اور سابق کرکٹر سے ملاقاتیں کریں گے۔ ٹیکنیکل کمیٹی کے سربراہ مصباح الحق سے فیڈ بیک لیا جائے گا۔ انتخابات جیت کر عوام کو مہنگائی اور دیگر مسائل سے نجات دلائیں گے۔ پاکستان کی معاشی خود انحصاری اور مسلم لیگ نون کی انتخابی کامیابی لازم و مظلوم ہے۔ نواز شریف کا ہر دور تعمیر، ترقی اور عوامی خوشحالی کا دور رہا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ اس موقع پر سردار منصب ڈوگر، فاروق رضا مانیکا، نظام الدین سیالوی مسلم لیگ نون کا حصہ بن گئے۔ شہباز شریف نے مزید کہا، نون لیگ نے کبھی عوام کو مایوس نہیں کیا۔ آپ کے آنے سے عوامی خدمت کا سفر مزید تیز ہوگا۔ مسلم لیگ نون کا آئندہ حکومت میں متحدہ کو حصہ دار بنانے کا منصوبہ۔ خواجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق اور احسن اقبال پر مشتمل وفد 2 روزہ دورے پر کراچی پہنچ گیا۔ نون لیگی وفد ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں سے ملاقاتیں کرے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان اور نون لیگی وفد سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف انتخابی اتحاد بنانے کے امکانات کا جائزہ لیں گے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں سعد رفیق نے کہا، نون لیگ کسی کے خلاف اتحاد بنانے نہیں جا رہی۔ انتخابی اتحاد بنانا ہر جماعت کا حق ہے۔ ایاز صادق بولے، اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوں گے۔ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا تو جاتی امرا سے ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے سیاست سے مکمل کنارہ کشی کا اعلان کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت سے مستعفی ہو گئے۔ ٹویٹ میں لکھا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں۔ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ ملک کے مفاد میں نہیں۔ سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سابق خاتون اول بشرا بی بی کے گرد گھیرا تنگ۔ نیب میں برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے کیس کی تحقیقات اہم مرحلے میں داخل۔ بشرا بی بی کا اسٹیٹس گواہ سے ملزمہ میں تبدیل۔ نیب میں 13 نومبر کو بشرا بی بی سے بطور ملزمہ پوچھ گچھ کی جائے گی۔ نیب کی طرف سے عدالت میں جلد ریفرنس رائٹ کیے جانے کا بھی امکان۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نے تفتیش میں تعاون نہ کیا تو نیب حکام عدالت سے سابق خاتون اول کی گرفتاری کی اپیل کر سکتے ہیں۔ فتنے کی ناکامی ملک کو بہت مہنگی پڑی۔ ترقی کی طرف گامزن پاکستان کا سفر روک دیا گیا۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، مہنگائی، دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ سے بڑا کوئی چیلنج نہیں۔ عام آدمی کے لیے جینا مشکل نہیں، ناکام ہو چکا ہے۔ ہم ایک ڈالر کے لیے IMF کی منتیں کر رہے ہیں۔ چارسدہ میں نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خیبر پختونخوا کے نگران وزراء سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان کو طبیعت ناساز ہونے پر پشاور کے نجی ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ جانور نہ ہو سکے۔ نگران وزیر اعلیٰ کے انتقال کے بعد صوبائی کابینہ تحلیل ہو گئی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے کے انتظامی اور آئینی امور سنبھال لیے۔ انتقال کی صورت میں نگران وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے طریقہ کار پر آئین خاموش ہے۔ ادھر نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں، نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تقرر جلد ہوگا۔
الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے ایماندار آفیسرز کی تلاش، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ اور ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کے لیے رولز تبدیل کر دیے گئے۔ آئندہ انتخابات کے لیے اچھی شہرت کے حامل افسران کی خدمات لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انتخابی ڈیوٹی کے لیے تعینات سرکاری افسران کے سروس ریکارڈ کی چھان بین ہوگی۔ انتظامی افسران کی فہرست کے ساتھ سروس ریکارڈ بھیجنا لازمی قرار دے دیا۔ 18 یا زائد گریڈ کے افسر کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیا جائے گا۔ ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کے لیے ملازم کا کم از کم گریڈ 17 کا ہونا لازمی ہے۔ جن افسران کی ریٹائرمنٹ میں 6 ماہ سے کم وقت ہوگا انہیں تعینات نہیں کیا جائے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اختیارات ریگولیٹ کرنے کا معاملہ سامنے آ گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کو بھیجنے کی سفارش۔ کہا ہائی کورٹ کے انتظامی معاملات چلانے کا اختیار انتظامی کمیٹی کے پاس ہے۔ چیف جسٹس کی عدم موجودگی میں انتظامی جج کے پاس بینچ تشکیل دینے کا اختیار نہیں۔ انتظامی جج ہنگامی نوعیت کے کیس کو بھی اسی دن سماعت کے لیے مقرر نہیں کر سکتا۔ انتظامی جج کے پاس اہم نوعیت کا کیس بھی اگلے روز کے لیے مارک کرنے کا اختیار ہے۔ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے تحت معاملہ فل کورٹ کے سامنے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ فواد چودھری نے کہا تھا مجھے 3 سال باہر نہیں آنے دیں گے، جیل میں رکھنے کا کہنے والے آج خود سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ 2021 سے مقدمے کا سامنا کیا۔ نون لیگی رہنما عطا تارڑ کی گوجرانوالہ میں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا الیکشن کی صورتحال 30 نومبر کے بعد واضح ہوگی۔ انتخابات 8 فروری سے آگے جاتے نظر نہیں آ رہے۔ تھانہ علی پور جٹھا حملہ کیس میں عدالت نے عطا تارڑ کو بری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں اشتعال انگیز بیان کا مقدمہ۔ عدالت نے مریم اورنگزیب، جاوید لطیف کی حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی۔ ضمانتی بچل کے بھی منظور نہیں کیے۔ ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے کیس کی سماعت 25 نومبر تک ملتوی کر دی۔ شیخ رشید کی مشکلات ایک ایک کر کے کم ہونے لگیں۔ 9 مئی واقعات کے کیس میں سابق وزیر داخلہ کی ضمانت منظور۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 25 نومبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید نے کہا کوئی قوم اداروں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ درخواست ہے بے گناہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے تکنیکی سطح کے مذاکرات ختم ہو گئے۔ ایف بی آر، وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک سے پالیسی سطح کے مذاکرات پیر سے شروع ہوں گے۔ آئی ایم ایف مشن نے تکنیکی سطح کے مذاکرات میں نئے ٹیکس لگانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پالیسی سطح کے مذاکرات میں آئی ایم ایف سخت مطالبات کر سکتا ہے۔ وزارت توانائی، وزارت پیٹرولیم سے نئے مطالبات کیے جا سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف مشن کے ساتھ معاشی ٹیم کے مذاکرات 15 نومبر تک مکمل ہوں گے۔ لاہور میں جرائم کے گراف نے امن و امان کے دعووں کی نفی کر دی۔ 12 روز میں جرائم کی 4351 وارداتوں نے پولیس کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق صوبائی دارالحکومت میں 12 دنوں میں 14 افراد کو قتل کیا گیا۔ 13 گھروں سے 15 کروڑ سے زائد کا مال لوٹ لیا گیا۔ راہزنی کی 328 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ 626 چہنیوں سے لاکھوں روپے نقدی اور موبائل فون چھینے گئے۔ مختلف علاقوں سے 770 موٹر سائیکلیں چوری ہوئیں۔ کراچی کے نوجوانوں کی نوکریاں فروخت کرنے والے آج اپنے لیے سیٹوں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ شہر قائد کے لوگ آئندہ انتخابات میں ان سے انتخاب لیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی پر تاک کروار۔ کہا ووٹ کی دونوں طرف کھیلنا ایم کیو ایم کی عادت ہے۔ سیٹوں کی بھیک مانگنے والے بتائیں انہوں نے عوام کے کون سے مسائل حل کیے۔